سب لوگ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رزق کے 16 دروازے ہیں، اس ویڈیو میں 8 دروازوں کا ذکر کیا جائے گا۔ رزق کا پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے وقت 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اور جو شخص نماز میں مصروف ہوتا ہے اس کا رزق ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں، چنانچہ وہ شخص اپنا رزق آسانی سے حاصل کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب بھی پا لیتا ہے۔ دوسری طرف فجر کے وقت جو شخص نماز سے غافل سویا رہتا ہے وہ فرشتے اس کا رزق بکھیر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دن بھر محنت کرنے اور کام کرنے کے باوجود بھی وہ شخص اپنا رزق اکٹھا نہیں کر پاتا۔ رزق کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس شخص کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ رزق کا تیسرا اور بڑا دروازہ صدقہ کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر فرماتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر ہم 10,000 روپے میں سے 1,000 صدقہ کر دیں تو عقل یہی مانتی ہے کہ مال کم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل اور رحمت کے صدقے سے آسمانوں پر ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور نفلی عبادت کثرت سے کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتا ہے اور ان پر رزق بڑھا دیتا ہے۔ نفلی عبادت کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، انسان دلی سکون محسوس کرتا ہے، اور وہ اطمینان وہ جو زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے نصیب میں آتا ہے۔ دنیا کی بھاگ دوڑ میں آج کل زیادہ تر لوگ فرض نمازوں اور سنتوں پر ہی توجہ دیتے ہیں اور نفل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نفل ہی وہ اضافی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے مزید قریب ہوتا ہے اور سکون بھی محسوس کرتا ہے۔ چھٹا دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ساتواں دروازہ عمرہ اور حج کو کثرت سے ادا کرنا ہے۔ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ رزق کا 8واں دروازہ
کمزور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا اور صلہ رحمی کرنا ہے۔ معاشرے میں موجود غریب لوگوں کے دکھ اور غم بانٹنا اور ان کی مشکل میں ان کا ساتھ دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔